سورہ زمر سے ہی اس کی آیا نمبر ہے 69۔ ویسے تو ایوری تھنگ از کلیئر، جسٹ میک شور آپ سے یہ کروں گی کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چمک اٹھے گی زمین نور سے اپنے رب کے، اور کھول کے رکھ دی جائے گی کتاب، اور حاضر کیے جائیں گے پیغمبر اور گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں یہ چیز واضح ہے، یا میں اس بات کو بہت اچھے طرح سے سمجھتی ہوں اس سے، کہ کتاب ایک ہی ہے اللہ نے جو دنیا میں بھیجی، مختلف انبیاء کو صحیفے دیے یا اپنی نشانیاں، جہاں کہا کہ ہم نے انہیں نشانیاں دی آیتوں کی صورت میں دی، یا تورات، زبور، انجیل، جو کچھ بھی پیغمبر حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء پہ جو کچھ بھی بھیجا جاتا رہا، یہ صرف بلونگ ایک ہی کتاب سے کرتا ہے اس آیت کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب کہا کہ ہم اس کتاب کو کھول کے رکھ دیں گے۔ تو یہ میں نے اس کو صحیح سمجھا، مجھے لگتا ہے آپ نے شاید پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ یہ وہی ایک کتاب ہوگی جس کو ہم ابھی تک سب لوگ اس کو ڈفرینٹ ہی سمجھتے ہیں، کہ وہ انجیل ایک الگ کتاب اللہ نے بنائی تھی تو وہ عیسیٰ پہ بھیج دی، عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور پھر جو حضرت موسیٰ پہ بنائی تھی وہ ان کو بھیج دی، یعنی یہ چار کتابیں بالکل ایک الگ الگ کریٹ ہوئیں اور الگ الگ انبیاء پہ بھیج دی گئی، ان کے پیغام ڈفرینٹ تھے۔ اس آیت میں ہے کہ وہ کتاب کھول دی جائے گی، تو میں آپ سے یہ ذرا اور اچھے سے سمجھنا چاہوں گی۔ شکریہ۔ جی، اس آیت میں دیکھیں، آپ کے سامنے آیت تو کھلی ہوئی ہے نا؟ جی، اب دیکھیں، آپ نے عربی جب سیکھی ہے، اور یہ سب لوگ اس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ زیر زبر کا فرق آ جائے اگر، تو کہتے ہیں نا کہ بعض الفاظ میں زیر زبر کا سوائے اعراب کے جو زیر زبر، یعنی جیسے محمدن اور محمدن جو ہے، یعنی جو آخری جو اعراب کہلاتے ہیں، یعنی آخری ورڈ جو ہوتا ہے، آخری لیٹر جو ہوتا ہے ناؤن کا، اس کے اوپر جو دن اور دن کی آواز آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدن، ہم دن پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب محمد کہتے ہیں یہاں پر ہم، لیکن الف لام آگے لگا ہوتا ہے تو رے کے ساتھ جا کے دن جو ہے وہ در ہو جاتا ہے نا، یعنی جب ہم دال کو ایکچوئل میں اس پہ دو پیش لگے ہوئے ہیں، تو محمدن ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمدن جب لکھا جائے گا، جب پیپر پہ لکھا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے محمدن الف لام رے سین رسول اللہ، یوں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ محمدن سے جب محمد دن بنا، اللہ محمد دن جب پیچھے پریپوزیشن لگی، اللہ جو ہے پریپوزیشن ہے، تو جب حرف جر لگا دیا گیا اللہ، تو محمد دن ہو گیا، ناؤن کے نیچے آخر میں دو زیر چلے گئے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن ہم کہتے ہیں، تو وہاں پر ہم دو زبر پڑھتے ہیں، دو زیر نہیں پڑھتے، نہ دو پیش پڑھتے ہیں، دو زبر۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ دو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ جب عربک گرامر کے مطابق یہ اعراب کہلاتے ہیں، دن۔ تو اعراب جب چینج ہوتے ہیں تو معنی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ سینٹنس میں ایز اے فاعل یا مفعول استعمال ہو رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی حرف جر لگا ہوا ہے، تو جب اس کی وجہ سے وہ زیر زبر پیش ناؤن میں تبدیلی آتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس جو ورڈ ہے، اس کی میں اس لیے یہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ عربک گرامر پوائنٹ آف ویو سے بات کی۔ اب آپ دیکھیے گا اس ورڈ کو الکتابو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر آخر میں یعنی الف لام لگا ہوا ہے، کتاب بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر آخر میں پیش لگا ہوا، تو الکتابو، یعنی ایکچوئل میں اگر یہ ورڈ ہوتا تو کتابن تھا، تو کتابن کے ساتھ جب الف لام لگے گا تو ناؤن کی آخری اگر فرض کیا کہ میں حمدن لفظ ہے، ٹھیک ہے، اگر جیسے محمدن یعنی محمدن ورڈ ہے، المحمدن ہوتا اگر فرض کیا تو المحمدن نہیں پڑھتے، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں المحمدو، یعنی ڈیفالٹ کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی پیش ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کتابن کے پیچھے الف لام لگے گا تو وہ ہو جائے گا الکتابو، یہ اس کی ڈیفالٹ پوزیشن آ جائے گی، یعنی دا بک ہو جائے گا۔ پہلے کتابن کا مطلب ہے اینی بک،
الف لام لے جائے گا دی بک ہو جائے گا. تو ہمیشہ جب دی لگے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی اسپیسیفک کتاب کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر میں نے جو آپ کو آیت پوائنٹ آؤٹ کی ہے الکتاب لکھا ہوا ہے، یہاں پہ دی بک لکھا ہوا ہے. اب آپ کو میں آیتیں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں اور آپ بتائیے گا کہ معنوں میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا. دیکھیے گا اب آپ کھولیں سورہ بقرہ 2 ہے، اس کو ہم انالائز کر رہے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے. سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 2 دیکھیں، کھولیں آپ. کھولنا ضروری اس لیے کہ اس کو آپ نے میچ کرنا ہے اس ورڈ کو اس ورڈ سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الکتاب نظر آ رہا ہے ورڈ سیم وہ الکتاب. اب دیکھیں یہاں پر بھی کیونکہ پیش لگا ہوا ہے سیم ورڈ سیم آ گیا. یعنی اگر یہاں فرض کیا اب جہاں کہیں زبر آئے گا تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، زیر ہوگا تو وہ بھی نظر آ جائے گا. لیکن یہاں پر وہ کہلاتا ہے، میں نے بتایا اعراب کہلاتے ہیں. لیکن یہاں پر الکتاب اور وہ الکتاب دونوں میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے گا اسی سورہ بقرہ کی، اب آپ آیت کھولیں 43 نمبر آیت ہے. 42 سورہ بقرہ کی 42 نمبر آیت. جی بسم اللہ. اس میں دیکھیں ورڈ لکھا ہوا ہے الکتابہ. الکتابہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 42. 44 جی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور تم الکتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں؟ تو یہاں پر جو ورڈ آپ دیکھیں الکتاب نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا، جی سیم. یہ وہ سیم ہے نا. صرف فرق کیا آیا اس میں یعنی اعراب کا. جی اعراب میں فرق آیا. اعراب میں فرق آنے سے معنی تبدیل نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے فاعل اور مفعول کا جو فرق، آپ گرامر کیونکہ جانتی ہیں تو اس لیے آپ کو فاعل اور مفعول کا جو فرق ہے وہ نظر آئے گا. اب یہاں پر بھی ورڈ الکتاب آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت ہے اور جو پچھلی میں نے آیت دکھائی تھی یہ سنگولر بک لکھا ہوا ہے نا. وہ بھی جو سورہ بقرہ کی 2 نمبر جو آیت تھی وہ بھی سنگولر بک تھا. سورہ زمر کی جو آپ نے 69 آیت کھولی وہ بھی سنگولر دی بک لکھا ہوا تھا. یہاں پر بھی دی بک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ اسی سورت کی 121 نمبر آیت پہ. 121 جی. اب دیکھیں 121 میں کیا لکھا ہوا ہے. کتاب. وہی ہے نا ورڈ 121. جی جی سیم. اس میں جو 121 ملے گا الذین آتیناہم الکتابہ، وہی لفظ لکھا ہے نا الکتاب. جی جی بالکل سیم. وہی سنگولر ورڈ دی بک لکھا ہے نا. دی بک الکتاب وہی لکھا ہوا جو آپ پوچھ رہی تھی. سورہ زمر میں بھی وہی لکھا ہے، وہی لکھا ہوا. اب اس کی 177 نمبر آیت میں آپ آئیں اسی کی سورہ بقرہ کی. 177 دیکھیں 177 میں آپ ذرا غور کریں. جی سیم ہے. وہی اعراب جو ہے وہ کیسے ہے؟ کتابی والنبیین. اب دیکھیں سنگولر بک لکھا ہوا نا یہاں، جی اس کے اگلا ورڈ دیکھیں پلورل نبیین لکھا ہوا، پلورل پروفٹس. جی ویری کلیئر. اب یہ دیکھیں پلورل پروفٹس اور سنگولر بک یہاں نظر آیا آپ کو. اب اس کی 213 نمبر پہ آ جائیں. 213 سورہ بقرہ کی 213. جی کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین، وہی نبیین پروفٹس پلورل میں لکھا ہوا ہے نا. مبشرین خوشخبری دینے والے، وہ منذرین خبردار کرنے والے. وانزل اور نازل کی، معہم الکتاب اور ان کے ساتھ نازل کی الکتاب بالحق حق کے ساتھ.
لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے انسانیت کا، فی مختلف فی، جو ان کے درمیان اختلاف ہے۔ تو یہاں پر نبیین پلورل میں اور سنگولر دی بک لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے، جی بالکل۔ اور 177 میں جو ایمان لکھا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف قبلہ کر لو یا مغرب کی طرف قبلہ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی اس میں جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الاخر، یوم آخرت کے ساتھ، والملائکہ، ملائکہ، والکتاب والنبیین، وہاں پہ لکھا تھا الکتاب اور نبیین۔ تو ایمان جو ہے وہ اللہ کی ایمان کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے، دی بک سنگولر، دی بک، اور دو پروفٹس ان پلورل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلیف کا، یعنی ایز اے مسلم ہمارا بلیف یہ ہے کہ ہم پلورل پروفٹس پر بلیف کرتے ہیں اور سنگولر دی بک کے اوپر بلیف کرتے ہیں۔ اور یہاں پر 213 میں بھی اللہ نے نبیوں کے ساتھ، نبیین کے ساتھ الکتاب نازل کر دی ہے۔ تو اب وہاں پر یہاں پہ 4 کتابیں نازل نہیں کی اللہ نے، یہاں پہ تو سنگولر بک لکھ دی اللہ نے نبیین کے ساتھ۔ اب یہی والی جب آیت، اگر آپ وہاں اب آپ کمپیئر کریں سورہ زمر 39 آیت نمبر 69 میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور الکتاب رکھ دی جائے گی، وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ، اور نبیوں کو لایا جائے گا۔ کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ نبیوں کے ساتھ الکتاب نازل کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں نبیوں کو لایا جائے گا، وَالشُّہَدَاءَ، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ والی جو الکتاب ہے، میں نے اس لیے آپ کو دکھایا کہ زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں ہے۔ اب کہیں پہ ٹرانسلیٹر جو ہیں وہ بریکٹ میں، کہیں بغیر بریکٹ کے اٹھا کے وہ کہیں پہ کتابیں کر دیتے ہیں، کہیں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں، کہیں پہ تورات لکھ دیتے ہیں۔ اب میں اتنی آیتیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پر اپنی مرضی سے انہوں نے یہ لکھ دیا ہے، اور وہ حیران کن چیز ہوتی ہے کہ عربک میں بھی کوئی فرق نہیں، زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں، عربک بھی جانتے ہیں، گرامر بھی جانتے ہیں، لیکن عقائد سے جب بات ٹکراتی ہے تو وہ اس کا ٹرانسلیشن کو تبدیل کر کے کچھ اور لکھ دیتے ہیں۔ عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، تو یہ اس کا سارا ایشو ہے۔ تو وہاں جو آیت آپ نے ابھی جو کوٹ کی تھی، وہ الکتاب ہے جو تمام نبیوں کے ساتھ نازل ہوئی، جو ہم اور آپ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور یہی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دی، جس میں انکلوڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ تو تمام نبیوں کو اللہ نے الکتاب دی، اور آج ہمارے پاس بھی سنگولر بک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کسی کے پاس بھی پلورل بکس نہیں ہے۔ پوری دنیا کی آپ کتابیں اٹھا لیں، میرے پاس یہ بائبل موجود ہے، اس کی میں اس لیے بار بار لوگوں کو ایکسپلینیشن دیتا رہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو لوگ جو غلط فہمی میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کنگ جیم ورژن کی 66 بکس ہیں، ڈوئے ورژن کی 73 بکس ہیں، اور ایک اس کو جلد میں انہوں نے ڈال کر اس کے اوپر بائبل ورڈ لکھ دیا۔ بائبل کا معنی نہ تورات ہوتے ہیں، نہ انجیل ہوتے ہیں، نہ زبور ہوتے ہیں۔ بائبل کا تو مطلب ہوتا ہے لائبریری آف بکس، کتابوں کا مجموعہ۔ تو وہ تو خود لکھ رہے ہیں کہ یہ بائبل ہے، یعنی 66 بک کا مجموعہ ہے۔ تو اس طرح کی وہ کتابیں، اور وہ روایتوں کی کتابیں ہیں، یہ ان کے اسکالرز نے روایتیں لکھی ہوئی ہیں پروفٹس وغیرہ وغیرہ کے بارے میں، اور ساری کی ساری ٹوسٹڈ ہیں، اور ان کا مین مقصد یہ ہے کہ اسلام سے دور کر کے صرف یہودی اور عیسائی مذہب کو انہوں نے بنانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ اور اسلام، کیونکہ تمام پیغمبروں نے اسلام ہی پریچ کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی پریچ کی، تو کسی پیغمبر نے کوئی جوڈائزم، کوئی یعنی یہودی مذہب پریچ نہیں کیا، نہ عیسائی مذہب پریچ کیا۔ تمام پیغمبروں نے اسلام ہی پریچ کیا، اور قرآن مجید میں اسلام کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ دین کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو اور اللہ نے دین ہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا لوگوں نے جن کو دی گئی الکتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بعد ان کے بعد آ گیا علم، بغیم بینہم، ضد بحث میں۔ تو یعنی میں نے آپ کو یہ آیتیں اس لیے دکھائیں کہ یہ جو آپ کے آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں جو الکتاب موجود ہے، اس سے ہمارا فیصلہ ہونا ہے آخرت میں۔ جی جی بہت خوب، باقی جو آپ نے آیتیں کوٹ کری ان سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک ہی کتاب بنائی اور اسی کے میسیجز ہر نبی کو دیے۔ اب دیکھیں پرابلم یہاں کہاں رائز ہوتی ہے، جو کہ میں نے بھی یہی سمجھا کہ ابھی جو آپ نے 213 سورہ بقرہ کی کوٹ کری تھی،
وہاں پہ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کہ اور سچی کتابیں دی نبیوں کو. تو کتابیں جب اس کا پلورل لکھ دیا گیا تو وہ تو یہیں سے ڈفرنٹ جاتا ہے، کیونکہ میجورٹی تو نہیں عربی جانتی، وہ ترجمے پہ ہی ریلائی کر رہی ہوتی ہے. تو وہ یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈفرنٹ کتابیں ہیں. اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ میسج ایک ہی اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ ڈفرنٹ نبیوں کو دیا گیا. اب یہاں سے ایک یہ بے وقوفی لگتی ہے کہ جو لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں یا جلاتے رہے ہیں تو وہ دراصل اپنے ہی میسج کو جلا رہے ہیں، وہ ہماری کتاب کو نہیں جلا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو میسج فرام اللہ ہے. وہ یہودی کو بھی دیا گیا، وہ عیسائی کو بھی دیا، یہ میسج تو تمام انسانوں کو دیا گیا ہے. جو اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اگر وہ عقل استعمال کریں تو یہ میسج تو ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے. اگر وہ قرآن کو جلا رہے ہیں وہ تو بیسیکلی اپنی کتاب کو جلا رہے ہیں. تو یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میسج ایک ہے. اور ایسا بھی کیوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو خود تفرقے کو منع کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرے گا کہ مختلف کتابیں لکھ کے مختلف فرقوں میں دے دے گا، اور پھر لوگ دنیا میں آ کے اسی پہ لڑتے رہیں گے کہ میرا نبی زیادہ سچا ہے اور میرا نبی زیادہ سچا ہے. بے شک یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے. یہ بے شک ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی امت واحدہ ہے. بہت بہت شکریہ، ویری کلیئر، تھینک یو. اور آخرت میں اسی کتاب سے ہی فیصلہ ہونا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، کیونکہ اس آیت کو جو آپ نے کوٹ کیا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ الکتاب رکھ دی جائے گی اور نبیوں کو پلورل میں لایا جائے گا، اور شہداء گواہوں کو پلورل میں لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو اتنا واضح آیت ہے. ٹیکسٹ بک جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے تو ٹیکسٹ بک کی وجہ سے تو ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہ ٹیکسٹ بک نہ ہوتی تو ہم کوئی کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کا ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے. یہ کتاب آئیڈینٹیفائی کراتی کہ کون یہودی ہے، کون عیسائی ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے، کون کافر ہے، کون فاسق ہے. تو یہ ساری چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن تو، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی یہ کتاب ہے. اگر آپ اس کتاب کو مائنس کر دیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ دنیا میں جو جاپان کے لوگ ہیں، بدھسٹ ہیں یا جوز ہیں یا کرسچنز ہیں، وہ تمام جتنی دنیا کی تمام چائنیز نیشنلٹیز، ان کو بھی تو یہ آسمان زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے ہم سے زیادہ. وہ اوپر جا کے دیکھ کر آ جاتے ہیں تو ان کو آسمان بھی نظر آ رہا ہے، ساری زمین آسمان سب سے زیادہ ریسرچ ورک بھی وہی کر رہے ہیں. تو وہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں زمین اور آسمان کو. تو کیا ہے ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہوتا اگر یہ کتاب کو میں مائنس کر دوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب ہی اللہ کی پہچان ہے. اس کتاب کے ذریعے ہی اللہ کو آپ پہچان سکتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر ہی ورڈ اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کے اندر ہی ورڈ نبی رسول سب کچھ اسی میں لکھا ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن اسپیچ میں، جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، ایسی کوئی کتاب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جو یہ کنگ جیم ورژن بائبل کی جو 66 کتابیں، یہ روایتوں کی کتابیں. جیسے ہمارے پاس سیاستہ ہے نا، 6 کتابیں ہمارے پاس ہیں، 4 کتابیں شیعوں کے پاس ہیں، اور لاکھوں جو حدیثیں جو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیں. اگر ان کی بھی کتابیں بنا لیتے تو آج یہ بھی کوئی 60-70 کتابیں ہو جاتی. اور اس کے علاوہ ہمارے اسکالرز نے اچھی خاصی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، عذاب قبر کے اوپر بھی کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو بہت سی کتابیں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں مذہبی جو فرقے ہیں انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. تو ان تمام کتابوں کو اٹھا لیں آپ، اور اسی طرح سے سیم اس کا اسٹیٹس جو وہ اور ان کی جو بائبل ہے اس کا اسٹیٹس وہی ہے. انہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ خود ہی لکھی ہوئی ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ کی تورات سے، انجیل سے، زبور سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ورڈ بھی ایسا نہیں ہے اس کے اندر. کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے تورات نازل کیا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہم نے انجیل نازل کی، ہم نے تورات. اس میں اندر لکھا ہونا چاہیے نا، یہ بات کی کتاب کے اندر لکھا ہونا چاہیے. تو اس میں تورات کی کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے، کوئی انجیل کی ڈسکرپشن نہیں ہے، کوئی زبور کی ڈسکرپشن نہیں ہے. وہ لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں کتابیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کتابیں جو ہیں، جو تورات ورڈ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، جو انجیل ورڈ قرآن میں آیا ہوا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو کتابیں شاید یہ ان کی کتابوں کی وجہ سے آیا ہوا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی جب گہرائی میں آپ مزید جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب ہی ہر چیز کی پہچان ہے. رسولوں کی پہچان بھی یہی کتاب ہے، اللہ کی پہچان بھی یہی کتاب ہے، مسلمز ہیں ان کی پہچان یہی کتاب ہے، بلیورز کی پہچان کی بھی یہی کتاب ہے، خانہ کعبہ کی پہچان بھی
اسی کتاب سے ہو رہی ہے، حج عمرہ ہر چیز کی پہچان یہی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی پہچان بھی یہ ہے، اور اس میں جو بہت سی چیزیں ایسی ایسی لکھی ہوئی ہیں جو کہ لوگ ابھی بھی اس پہ اسٹڈیز کر رہے ہیں، باقی سب کچھ اسی سے پہچان ہر چیز ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی بہت سمجھنے والا ٹاپک ہے، میں اور بھی اس پہ سمجھوں گی اور قرآن سے اس کو اور دیکھنے کی کوشش کروں گی تاکہ یہ جو غلط فہمی کتاب سے متعلق ہے وہ ہمارے بھی ذہن سے کلیئر ہو اور آگے بھی اگر کسی کی رہنمائی ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرا نیکسٹ کوشچن بھی سورہ زمر سے ہی ہے، اس کی آیت نمبر ہے